بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان فالورز کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے مسلسل میرا حوصلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، مجھے تقویت مل رہی ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے سیاست کیا ہے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں اگر سیاست کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی شریعت سے ہمیں زندگی میں آپ سیاست کریں، آپ عبادت کریں، آپ تجارت کریں، آپ عدالت کریں، آپ جنگ کریں، اس میں آپ کو سارے جو ہے وہ قوانین آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاست ہے اس کا مطالعہ کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا مطالعہ کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا مطالعہ کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا مطالعہ کریں۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ ہمیں سیاست جو ہے وہ کرنی ہے تو وہ صحیح طریقے سے اخلاق کے اندر رہ کر، پیار اور محبت کے اندر رہ کر ہمیں سیاست کرنی اور سیکھنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب جب آپ نے تحریک چلائی ہے، جب آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے تو بہت مشکلات تھی، لوگ بھی کم تھے، لوگ ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جد و جہد جاری رکھی اور آپ نے وہ جو آپ کے مخالفین تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کی۔ تو خصوصاً میں اپنے حکمرانوں سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ سیاست کو جانتے بھی ہیں، لیکن ایک مرتبہ تمام جو سیاستدان ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو میری گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو سیاست ہے، اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تو تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ذمہ دارانوں سے میری یہ ایک خاص گزارش ہے، اپیل ہے کہ اپنے کارکنان کی تربیت کریں۔ یہ گالی، یہ گلوچ، یہ تانے، یہ دھوکے اور یہ بالکل سیاست میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے سیاست کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست ایک جھوٹ اور دھوکہ ہے، حالانکہ سیاست ایک عبادت ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام، اگر صحابہ کرام کی جو طرز حکومت ہے اس کے مطابق کریں گے تو سیاست ایک عبادت ہے، اور اگر آپ یہ جو موجودہ ہم سیاست دیکھ رہے ہیں، جو موجودہ مطلب سیاست جو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو اس میں یقین کریں کہ لوگ سیاست سے اتنی نفرت کر رہے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ سیاست کو ایک دھوکہ اور فریب اور جھوٹ اور مختلف قسم کے نام دیتے ہیں۔ تو تمام سیاسی پارٹیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا، ایک لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس بہت اچھی لیڈرشپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں،
ہر معاملے میں ان کے پاس تجربہ ہے، وہ تجارت ہو، وہ معیشت ہو، وہ اندرونی اور بیرونی جو معاملات ہوں، تو مل بیٹھ کر ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں، یہ عوام کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اور پوری دنیا کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بنائیں۔ اور یہ جو جنگ و جدل اور یہ جو جنونیت ہے، میں تمام دنیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا یہ جنگ و جدل سے نکل کر اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ جو جنگ کا جو جنون ہے اس کو ختم کر کے عوام کی فلاح کے لیے پالیسیاں بنائیں، اور جو اقوام متحدہ ہے اس کو خاص کر اس میں رول اور کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایک اقوام متحدہ تو ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ کا جو وہ اصل کام ہے وہ میرا خیال ہے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے شروع نہیں کیا ہے یا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو تمام مذاہب کو، تمام مسالک کو، تمام دنیا کی جو سیاسی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ ہمارا ہندوستان ہمارا پڑوسی ہے، اور پڑوسیوں کے ہندوستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پڑوسی کے حقوق نہ ہوں۔ ہر مذہب میں پڑوسی کے حقوق پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اسلام اسلام جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام کے اندر، اور اسلام یہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ جنگ کریں تو خواتین کا اور بچوں کا اور فصلوں کا، ان چیز کا بھی خیال رکھیں تاکہ ان چیزوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا ویژن ہے۔ تو ہمیں بحیثیت ایک سوشل میڈیا کارکن میں پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ عوام کی خاطر، ملک کی خاطر، یہ جو جنونیت ہے، یہ جو روز بروز آپ یہ جو دفاعی بجٹ بڑھاتے ہیں اور عوام کا جو بجٹ ہے وہ کاٹ کر وہ جو سارا بجٹ ہے وہ دفاع پر آپ زور دیتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، دفاعی بجٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ عوام کا پیسہ کاٹ کر دفاعی بجٹ میں ڈال دیں۔ تو یہ دفاعی بجٹ جو ہے یہ روز بروز جو زور پکڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے پر زور آوری کر رہا ہے اور اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تو خدارا ایسی ذہنیت سے، ایسی سوچ سے نکل کر پوری دنیا میں اکثر جو ممالک ہیں ان میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قانون تھا، جو آپ کی سیاست تھی، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ممالک جہاں عدل کا نظام ہے، جہاں عدل کا ایک سسٹم ہے، وہاں پر ظلم نہیں ہے، وہاں پر زیادتی نہیں ہے، وہاں کے معاشی حالات ٹھیک ہیں، وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں ایک بار پھر پرزور اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ گالی گلوچ کی سیاست سے نکلیں، وہ چور اور ڈاکو کی سیاست سے نکلیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا اور ذلیل کرنے کی سیاست سے نکلیں، اور عوام کی خاطر اور ملک کی خاطر ایک میز پر ایک سوچ لے کر ایک نعرے کے ساتھ اٹھیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا میں آپ اس نعرے کو، اس ویژن کو، اس سوچ کو لے کر چلیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی بابر بھائی آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔